ایک متقی فلسطینی خاتون مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہی تھی۔ ٹھیک اسی لمحے اسرائیلی فوجیوں نے اس پر اپنے تربیت یافتہ وحشی کتے چھوڑ دیے تاکہ اسے چیر پھاڑ دیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک معجزہ تھا جس کا کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سبحان اللہ! اسرائیلی فوجی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اللہ پر ایمان ہر چیز کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اس خاتون کے ساتھ پیش آنے والے معجزے کو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا۔ تاریخ اور معجزات کے ان گنت ٹکڑوں کی طرح فلسطین کی امینہ کی کہانی بھی ایک ایسا ہی حیران کن معجزہ ہے۔ وہ ایک متقی اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی جس کا دل مسجد اقصی کے لیے گہری محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طویل عرصے سے اس کا خواب اس مقدس مقام پر نماز ادا کرنا تھا، لیکن قابض افواج کی وجہ سے یہ خواب تقریباً ناممکن تھا۔ خاص طور پر جب خواتین مسجد اقصی میں داخل ہونا چاہتی تھیں تو یہ اسرائیلی فوجی مختلف بہانوں سے انہیں اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ پھر وہ معجزاتی صبح آئی جب آسمان سے اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ فجر کی اذان سے پہلے ابھی بھی اندھیرا تھا، لیکن امینہ بیدار ہو گئیں۔ انہوں نے وضو کیا اور مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو گئی۔ آسمان ابھی بھی تاریک تھا اور ایک ٹھنڈی ہوا ان کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ان کا دل ایمان کی گرمی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے ان کی جان کو خطرہ تھا، لیکن مسلمانوں کے پہلے قبلے میں نماز پڑھنے کی خواہش نے انہیں بے خوف کر دیا۔ جب وہ مسجد کے مرکزی دروازے پر پہنچیں تو قابض فوجی وہاں موجود تھے، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ روزانہ کی طرح خواتین کو اب بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ امینہ نے ایک فوجی سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی، برائے مہربانی مجھے نماز ادا کرنے کے لیے تھوڑا وقت دیں، لیکن اس فوجی نے حقارت کی نظر سے ان کی طرف دیکھا اور سختی سے جواب دیا، نہیں، واپس جاؤ۔ پھر بھی امینہ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتی تھیں کہ مسجد اقصی بہت وسیع ہے اور وہاں کچھ ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جو فوجیوں کی نظروں سے بچ جائیں۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھیں اور مسجد کے مشرقی جانب کے ایک سنسان حصے میں پہنچ گئیں۔ وہ وہاں کھڑی ہو گئیں، نماز کی تیاری کرنے لگیں، کیونکہ فوجی اس علاقے میں شاذ و نادر ہی گشت کرتے تھے۔ امینہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے اور گہری توجہ اور عاجزی کے ساتھ اپنی نماز شروع کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کا سارا شور تھم گیا ہو۔ اچانک ایک نوجوان اسرائیلی فوجی ایک ستون کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ اس نے غصے سے امینہ پر چلاتے ہوئے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ یہاں نماز پڑھنا منع ہے؟ پھر اس نے اپنے واکی ٹاکی پر ایک پیغام بھیجا، ایک خاتون مشرقی ستون کے قریب نماز پڑھ رہی ہے، سب لوگ جلدی آؤ۔ لمحوں میں کئی اور فوجی وہاں پہنچ گئے۔ وہ امینہ کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک نے کہا، میں اسے دکھاؤں گا کہ حکم کی خلاف ورزی کرنے پر کیا ہوتا ہے۔ دوسرے نے اپنے کمانڈر کی طرف دیکھا اور کہا، چلو اس پر بیلجیم کے کتے چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دوسروں کو بھی سبق ملے گا۔ تربیت یافتہ کتوں کو لایا گیا۔ ان کتوں کو تشدد، وحشی اور خوفناک ہونے کی تربیت دی گئی تھی۔ ان کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھیں، ان کے دانت خوفناک طور پر تیز اور باہر نکلے ہوئے تھے، جیسے کہ وہ امینہ کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کمانڈر نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے حکم دیا، حملہ کرو، اپنے زہریلے تیز دانتوں سے امینہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ ٹھیک اسی لمحے امینہ نے اپنی نماز مکمل کر لی، لیکن وہ بھاگی نہیں۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، میرا بھروسہ صرف تجھ پر ہے، تو ہی میرا واحد محافظ ہے، تیری مدد سے میں جد و جہد کرتی ہوں، تیرے نام پر میں کھڑی ہوں، مجھے مت چھوڑنا یا اللہ۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ جو کتے کچھ لمحے پہلے غصے میں پاگل ہو رہے تھے وہ اچانک رک گئے۔ وہ آگے نہیں بڑھے، اس کے بجائے وہ خاموشی سے بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور حیران کن منظر سامنے آیا۔ کتوں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کہ وہ کچھ ایسا سن رہے ہوں جو کوئی اور نہیں سن سکتا۔ پھر انہوں نے عجیب و غریب انداز میں برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ ایک کتا رکوع میں جھکا، پھر سجدے میں چلا گیا، دوسرا بھی اسی طرح سجدے میں چلا گیا۔ ہر کوئی یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ وحشی کتے جو امینہ پر حملہ کرنے کے لیے لائے گئے تھے، وہ اب اپنے ہی عظیم رب کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کہ وہ کر رہی تھی۔
فوجی ہکا بکا رہ گئے، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک فوجی نے سرگوشی میں کہا، کیا یہ کوئی جادو ہے؟ دوسرا خوف اور حیرت سے کانپنے لگا۔ کمانڈر نے ایک بار پھر خوفناک تربیت یافتہ کتوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس بار بھی کتوں نے حکم کی عدولی کر دی۔ اس کے بجائے جب فوجی قریب آنے کی کوشش کرنے لگے تو کتوں نے ان کی طرف مڑ کر غرانا شروع کر دیا اور ان کا پیچھا کرنے لگے۔ ایک خوفناک لیکن ناقابل یقین منظر بن گیا۔ ان کے اپنے تربیت یافتہ کتے اب امینا کی حفاظت کے لیے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ وحشی بیلجیم کے کتے جو امینا پر چھوڑے گئے تھے اب اپنے ہی مالکوں کا پیچھا کرنے لگے تھے۔ پورے علاقے میں افراتفری پھیل گئی۔ فوجی خوف سے بھاگنے لگے، کتے ان کے پیچھے غراتے ہوئے تعاقب کرنے لگے۔ کچھ ٹھوکر کھا کر گر پڑے، کچھ اپنی جان بچانے کے لیے فوجی گاڑیوں پر چڑھ گئے اور بے تابی سے بھاگے۔ اسی دوران امینا سکون سے اپنے سجدے سے اٹھیں جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ان کی نماز ثابت قدمی سے جاری رہی۔ یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے، ایک خاتون نماز میں کھڑی تھیں اور وحشی کتوں نے ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ جو لوگ اسے سزا دینا چاہتے تھے انہیں خود ہی سبق ملا۔ اس کے بعد کسی بھی فوجی نے خواتین کو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے روکنے کی ہمت نہیں کی۔ کچھ تو اس ڈر سے رات کو مسجد کے قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے کہ شاید وہ کتے واپس آ جائے۔ امینا صرف ایک خاتون تھیں، وہ صرف اللہ کے گھر میں نماز پڑھنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے ایمان نے انہیں ایک ایسی طاقت میں بدل دیا تھا جسے کوئی ہتھیار دبا نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کا مددگار، اس کا محافظ ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ مسجد اقصی کی دیواروں پر ایک زندہ گواہ بن گیا۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ ایمان زنجیروں سے زیادہ مضبوط ہے، اور اللہ اپنے عام بندوں کو بھی ایسے معجزات سے نواز سکتا ہے جو طاقتوروں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد پورے شہر پر ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ فوجی خوف کے مارے بھاگ گئے تھے، اور وہ وحشی کتے امینا کے پاس لوٹ آئے تھے جیسے کہ وہ ان کے وفادار محافظ ہوں۔ امینا نے اپنی نماز مکمل کی اور آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئیں۔ کتے ان کے گرد کھڑے رہے جیسے کہ ان کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے ہوں۔ انہیں پورے واقعے کی سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کے دل نے سرگوشی میں کہا، اللہ خود میرے ساتھ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مسجد کے دروازے کی طرف چلنے لگیں اور کتے ان کے سائے کی طرح پیچھے چلنے لگے۔ جو لوگ دور سے اس معجزاتی منظر کو دیکھ رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آنے لگے، جیسے کہ اس غیر معمولی خاتون سے برکت لینا چاہتے ہوں۔ ایک بوڑھے عالم نے حیرت سے پوچھا، بہن آپ کون ہیں؟ آپ نے ان کتوں کو کیسے قابو کیا؟ انہوں نے نرم لہجے میں جواب دیا، میں صرف ایک کمزور بندہ ہوں، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا اور وہی میرا مددگار تھا۔ لیکن فوجیوں کے کیمپ میں بدلہ لینے کی سازش شروع ہو گئی۔ شکست خوردہ فوجی خوفزدہ آنکھوں سے نئے احکامات کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ لڑکی ایک جادوگر ہے، اسے روکنا ہوگا ورنہ وہ ہمارے خلاف لوگوں کے ذہنوں کو بدل دے گی۔ پھر ایک جاسوس کو امینا کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہیں پتا چلا کہ وہ یروشلم کی ایک تنگ گلی میں اپنے بیمار شوہر اور چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی ہیں۔ پلان یہ تھا کہ اگلی رات گھنے اندھیرے کی آڑ میں جب چاروں طرف مکمل خاموشی چھائی ہو تب اس پر بے رحمی سے حملہ کیا جائے، اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پائے۔ امینا کو احساس ہوا کہ ان پر اچانک حملہ ہو سکتا ہے۔ انہیں اللہ کے ان الفاظ کی یاد آئی جہاں اللہ نے فرمایا ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اللہ میرے لیے ضرور ایک راستہ کھولے گا۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امینا آج بھی زندہ ہیں، اور معجزاتی طور پر جبکہ ان کے ارد گرد ان گنت لوگ مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک عبرت کا نشان کے طور پر اس خاتون کو اب بھی زندہ رکھا ہے۔ وہ مسلسل اپنی صلاحیتوں کے بنیاد پر اسرائیلی فوج کے خلاف لڑ رہی ہے۔